السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل لرن ود نینی فرزانہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری جو 9th کا ماڈل پیپر کی ایک سیکوینس چل رہی ہے، یہ اس سیکوینس کا لاسٹ پارٹ ہے۔ سارا پیپر ہم نے سالو کر لیا ہے، حصہ نثر، حصہ نظم، اور یہ آخری ویڈیو جو ہے یعنی فائنل پارٹ جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ تبصرہ نگاری اور تخلیقی لکھائی پر مشتمل ہے۔ چلیں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ تو ماڈل پیپر کا ہی کوسچن میں نے لیا ہے تبصرہ نگاری کا۔ اب اس کو بہت آپ نے غور سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، بہت غور سے دیکھنا ہے۔ تبصرہ نگاری میں بہت مسٹیکس ہو رہی ہیں بچوں سے، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو ایک ایسی پکچر بھی شیئر کروں گی جس میں آپ کو دکھاؤں گی کہ موسٹلی بچے کس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بچے کا پیپر اگر وہ والنٹیئر کریں گے تو میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ انسان فطری طور پر معاشرتی زندگی گزارنے کا خوگر یعنی عادی ہے۔ باہمی میل جول، تعلقات و روابط اور دوست و احباب کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ دوست انسان کی شخصیت سازی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوست کی صحبت اور ہمنشینی انسان پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ناکارہ اور کم عقل دوستوں نے ان کو ایسی خسارت میں مبتلا کیا جس کا ازالہ کرنا بھی ناممکن ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اچھے اور صدیق دوست ہونے کی وجہ سے انحراف اور فساد سے نجات پائی۔ یہ تبصرہ آپ لوگوں نے سنا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے بچوں کو جو ہے اس میں بہت ساری ووکیبلریز، بہت سارے ورڈ سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے، مشکل لگے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح اب کی دفعہ بھی یہی ٹپ آپ کو دوں گی کہ آپ اس کو غور سے پڑھیں اور اس کا اوور ویو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں کہا کیا گیا ہے۔ تو بیسیکلی اس میں دوستوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اچھے دوست کیسے ہوتے ہیں اور برے دوست کیسے ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ نے اس کا ریفرنس پڑھ لیا۔ اب آپ کو ایگزام میں اٹیمپٹ کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اس ریفرنس کو اپنی جگہ پر رہنے دیں گے، لیکن ہم نیچے کی طرف دیکھیں گے کہ ہم سے کوسچن کیا پوچھا گیا ہے۔ آپ سے کیا پوچھا ہے؟ اچھے دوستوں سے تعلق کا فائدہ، برے دوستوں کی صحبت کا نقصان، دوستوں کے انتخاب میں پیش نظر رکھنے والے ان کے کوئی دو خصائص، خصائص یعنی خصوصیات، کیریکٹرسٹکس۔ اب مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ بچے اوپر والا جب ریفرنس پڑھتے ہیں نا تو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ یہی آپ کی سب سے بڑی مسٹیک ہے۔ آپ کو جو پوائنٹس آپ سے کہا گیا ہے کہ اس کو آپ ان نکات کو شامل تحریر کریں، تو آپ کو وہاں پر اسٹک رہنا ہے۔ آپ کو اوپر والے ریفرنس کو صرف ریفرنس کے طور پر ہی رکھنا ہے۔ چلے میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ سیمپل کوسچن ہم نے کس طریقے سے سالو کیا۔ آ جائیں۔ تو ہمارا پہلا جو پوائنٹ تھا اس کو ہم نے ایڈریس کر لیا۔ اچھے دوست ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف ہماری خوشیوں میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ ہمارے ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی مشکل وقت یا حالات سے گزرتے ہیں تو اچھے دوست ہی سہارا دیتے ہیں۔ دوست نہ صرف آپ کی تنہائی کو کم کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ زندگی کے تجربات ہنستے کھیلتے گزرتے ہیں۔ سیکنڈ والا پوائنٹ، برے دوست بری عادات کی طرف مائل کرتے ہیں، غلط فیصلے کرواتے ہیں اور اعتماد بڑھانے کی بجائے توڑتے ہیں، برے وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، دوستوں کے انتخاب میں ہمیں ہوش مندی سے کام لینا چاہیے۔ دوست منتخب کرتے وقت اس کا کردار اور اخلاق دیکھنا چاہیے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ مثبت سوچ اور حوصلہ بڑھانے والا ہو۔ یاد رکھیں، اچھے دوست زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بناتے ہیں جبکہ برے دوست ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ چلیں جی، ہو گئے آپ کے تینوں پوائنٹس ایڈریس۔ کوئی ایکسٹرا بات نہیں، کوئی ایکسٹرا ڈیٹیل نہیں، یہ 3 پوائنٹس آپ نے ڈسکس کر لیے، ان کو شامل تحریر کر لیا اور 7 مارکس آپ کے ہو گئے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیں نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے جو کہ تخلیقی لکھائی ہے۔ تخلیقی لکھائی میں آپ کو پیپر میں ایک تصویر دی جاتی ہے۔ آپ نے بیٹا اس تصویر کو بہت غور سے دیکھنا ہے۔ پہلے دیکھیں کہ تصویر کے جو کیپشنز اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک طرف آپ کو ماضی یعنی پاس دکھایا ہے جس میں جو ماں ہے، امی جو ہیں، وہ بچے کو کان سے کھینچ کے گھر کے اندر لا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ چلو گھر چلو، کتنی دیر سے باہر کھیل رہے ہو۔ اور پریزنٹ یعنی حال میں امی جو ہے وہ بچے کو گھر سے باہر نکال رہی ہے، چلو باہر جا کر کھیلو، کب سے موبائل پر گیم کھیل رہے ہو۔ یہ تو ہو گیا آپ کی تخلیقی لکھائی کا پس منظر۔ اب آ جائے پھر وہی والا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ سے کیا پوچھا جا رہا ہے اور آپ کو لکھنا کیا ہے۔ اچھا دیکھیں، اب آپ کو کہہ رہے کہانی نویسی، مکالمہ نگاری۔
اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں کہ آپ اس پکچر کو دیکھتے ہوئے کہانی لکھیں گے یا مکالمہ لکھیں گے. کہانی یعنی ایک امیجنری اسٹوری آپ کریٹ کریں گے اور مکالمہ نگاری یعنی ڈائلاگز لکھیں گے. کہانی ایک اور ویڈیو میں تبصرہ نگاری کی ویڈیو میں نے کہانی شامل کی ہے. میں جو ہے وہ اس کا آئی کارڈ ڈال دوں گی تاکہ آپ اس میں دیکھیں کہ تبصرہ نگاری کی کہانی کس طرح لکھی جاتی ہے، تخلیقی لکھائی کی کہانی کس طرح لکھی جاتی ہے، اور مکالمہ میں نے آج کی ویڈیو میں مکالمہ سلیکٹ کیا ہے تاکہ دونوں چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں. اچھا، پوچھا کیا ہے کہ دور حاضر کے واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ماضی اور حالیہ کھیلوں کے موازنے سے بچوں میں بدلتے ہوئے رجحانات اور ان کی جسمانی صحت پر پڑنے والے اثرات شامل تحریر کیجیے. تصویر کی جزویات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بچوں میں مشاغل کی تبدیلی کا سبب سامنے لائیے. نیز نفس مضمون کے اعتبار سے کوئی رائے یا تجویز دیتے ہوئے تحریر کا احاطہ کریں. طنز و مزاح کی خوبی کو اپنی تحریر کا حصہ بنائیں. لکھنے کے لیے جس صنف کا انتخاب کریں اس پر ٹک کا نشان لگا دیجیے. آپ کے کوسچنز میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ موازنہ کرنا ہے، کمپیریزن کرنا ہے کہ ماضی کے بچے اور آج کے بچے، ان کے جو کھیل ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں، ان کی صحت پر کس طرح کا اثر پڑ رہا ہے ان کے کھیلوں سے. پہلے کے بچے باہر کھیلتے تھے، آج کے بچے گھر میں ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں. تو یہ آپ کو اپنی کہانی یا مکالمے میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ بھی بتائیے کہ مشاغل کی یہ تبدیلی کیوں آئی، انہوں نے اپنی ہابیز کیوں چینج کی، اور کوئی رائے یا تجویز آپ کو دینی ہے. طنز و مزاح ہمیشہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو شامل تحریر کریں. اگر آپ کو اچھے اچھے محاورے یا کوئی طنزیہ بات یا کوئی مزاحیہ بات ذہن میں آتی ہے تو اس کو ضرور ڈالیں. چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مکالمہ کس طرح سے لکھتے ہیں. میں نے مکالمہ اس لیے سلیکٹ کیا کہ کہانی جو ہے وہ پچھلی ویڈیو میں بنا چکی ہوں. اچھا بھائی، ہمیں دو کا موازنہ دکھانا ہے، پرانے ماحول کا اور نئے ماحول کا. پرانا بچہ جس کو میں نے نام دیا ہے گلی کا ہیرو. یار ہمارے زمانے میں چھپن چھپائی کھیلتے تھے، دوڑ لگاتے تھے، درخت پہ چڑھتے تھے، پسینے میں شراب بور ہو جاتے تھے، لیکن مزہ آتا تھا. آج کا بچہ گیم کنٹرولر کا بادشاہ. اب یہ چھوٹے چھوٹے سے نام دینے سے نا تھوڑا سا مزاحیہ ٹائپ کا ہو گیا ہے. ہاں، اور ساتھ ہی گھٹنے بھی چھل جاتے تھے، کپڑے بھی پھٹ جاتے تھے اور امی کی ڈانٹ الگ. ہم تو فورٹ نائٹ کھیلتے ہیں جہاں ہم دوڑتے بھی ہیں اور جان بھی بچتی ہے، وہ بھی صوفے پر بیٹھے بیٹھے. پرانا بچہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ. ہاں بھائی، تمہارے کھیل میں سب کچھ ہے سوائے ہوا، دھوپ اور زندگی کے اصل رنگوں کے. تمہارے ہاتھ پیر سے وائی فائی کے سگنلز پکڑنے کے لیے بنے ہیں کیا؟ آج کا بچہ مسکراتے ہوئے. اور تمہارے کھیل میں سب کچھ ہے عقل کے سوا. پتنگ کٹ گئی تو آدھا دن تو روتے روتے گزار دیا. گیند گم ہو گئی تو پورے محلے میں شور. اگر ہماری گیند گم ہو جائے تو کوئی شور نہیں، صرف ری اسٹارٹ کا بٹن دبایا اور بس. پرانا بچہ اکڑ کر. ہمارے زمانے کے بچے دھوپ اور کھلی ہوا میں کھیل کر مضبوط اور صحت مند ہوتے تھے. آج کا بچہ طنزیہ انداز میں. ہاں، اور ساتھ ہی رنگ بھی کالا کر لیتے تھے. ہم تو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر مزے سے کھیلتے ہیں، رنگ بھی صاف، کپڑے بھی صاف. پرانا بچہ ہنستے ہوئے. صاف کپڑے اور کمزور جسم. وائی فائی بند ہوتے ہی آپ کا کھیل ختم، اور اگر بارش ہو گئی تو تمہارا کھیل ختم. دونوں کے کھیل میں فرق یہ ہے کہ تمہارے جسم کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے موبائل کی. یہ طنزیہ مکالمہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ پرانے کھیل جسمانی صحت کے لیے بہتر تھے، جبکہ آج کے کھیل ذہنی تیز رفتاری اور ٹیکنالوجی کی مہارت دیتے ہیں. لیکن دونوں کی اپنی اپنی خرابیاں ہیں. ایک میں کپڑے گندے ہوتے ہیں، دوسرے میں بچے سست ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا یہ مکالمہ کس طریقے سے میں نے اس کو لکھا ہے. آپ بالکل لکھ سکتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ آپ نہیں لکھ سکتے. آپ کو صرف تھوڑی سی پریکٹس اور فوکس ہونے کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت یوزفل رہے گی اور ایگزامس کے بہت سارے ٹپس انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ایگزامس کے لیے، اسپیشلی AKU کے ایگزامس کے لیے بہت ساری ٹرکس اور ٹپس لے کر حاضر ہوں گی انشاءاللہ. تب تک آپ کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیوز پسند کرنے کا، دیکھنے کا. آپ ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. سی یو سون.